پیدا ہوتے ہی انسان کو معلم کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، چڑیا کو کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا سے ملنے نہ دو، وہ اپنی زبان بولے گی۔ انسان کے بچے کو بند کر دو، 3 سال تو وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ یا یہاں سے پیدا ہوتے ہی چین پہنچا دو تو وہ چائنا کی زبان بولے گا، لیکن یہاں سے چڑے کو اٹھا کے چین بھیجو تو وہ اپنی آواز، کوی اپنی بولی بولے گا، گدھا اپنی بولی بولے گا۔ پھر اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا۔ تو باہر والوں کو چھوڑو، کے پی کے والے کو پنجابی سے ملا دو، پنجابی کو سندھی سے ملا دو، سندھی کو بلوچی سے ملا دو، ایک دوسرے کی کوئی بھی نہیں سمجھے گا، سب ایک دوسرے کے لیے گونگے ہیں۔ لیکن کے پی کے کا گدھا بلا لو، پنجاب کا گدھا بلا لو، آپس سے سلام دعا پکی ہو جائے گی، گدھا بھی سمجھ لے گا۔ لیکن چاروں صوبوں کے مرد عورت ان کو آپس میں بٹھاؤ تو کچھ بھی نہیں سمجھیں۔ تو اللہ نے اس کو کہا من آیات ہی، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو بنانا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ کر دینا، والوانکم، اور تمہاری شکلیں، تمہارے رنگ الگ الگ بنا دینا، یہ میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ 2 چھوٹی سی آنکھیں، اور دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، اور روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل جو روشنی کے رنگ ہیں دنیا کی وہ 7 ہیں۔ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک آنکھ کا کلر دوسری آنکھ سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ان کو کس طرح وہ مکس کرتا ہے کہ اس کی اتنی شکلیں بنا دیتا ہے۔ 14 ارب چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ہے، جڑواں پیدا ہونے والوں کی آنکھ کا رنگ دوسری سے نہیں ہے۔ پھر آنکھ سے بھی باریک چیز، یہ پوروں کی انگلیاں، یہ انگوٹھوں کی انگلیاں، یہ پچھلی صدی میں یہ علم، اس سے پچھلی صدی میں یہ علم معلوم ہوا کہ انسان کے یہ جو باریک باریک دھاگے ہیں اور لکیریں ہیں، کسی ایک کا سائز دوسرے سے نہیں ملتا۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ میرے انگوٹھے جیسا 7 ارب انسانوں میں کسی کا انگوٹھا نہیں۔ یہ اتنی سی جگہ ہے، اس پر اس مالک کی کیا تقدیر اور علم ہے اور قدرت ہے کہ یہ لکیریں ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور ہمارے نبی پہ قرآن کب اترا؟ آج 1447 ہجری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری مردہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا، بلا ہوتا ہے دعویٰ، کیوں نہیں، تو ہڈیوں کو چھوڑ، وہ تو بڑی بڑی ہیں۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے پوری کی لکیریں بھی تمہیں لوٹا کے دکھا دوں گا، وہ بھی کسی اور کی نہیں ہوں گے، تو ہڈیوں کی بات کرتا ہے۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو اللہ کہتا اس کو چھوڑ، یہ جو تیری لکیریں ہیں یہ بھی تیرا اللہ تجھے واپس کر کے دکھا دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو پیدا ہوتے ہی معلم چاہیے۔ وہ میرے پوتے پوتیوں کو بلیاں رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو 6-7 پھر نہیں، اب گھر میں بڑی ہو کر، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری غذا کدھر ہے، وہ خود کرالنگ کرتا ہوا ماں کے دودھ تک چلا جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟
ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور علم دیتا ہے۔ یہ انسان کو الگ کر دیا نا پہلے، لا تعلمون شیئا، تو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جا کے ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ ان کو یہ کون سکھاتا ہے؟ کتیا بچے دیتی ہے وہ بھی ایسی۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے والد صاحب کو کتے رکھنے کا شوق تھا، تو وہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل اندھا پڑا ہوتا ہے اور خود بخود اپنی ماں کے دودھ کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسان کے بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے چھاتی سے لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے منہ میں اب چھاتی کو دینا پڑتا ہے، پھر کافی دن وہ لیتا نہیں، کبھی روتا ہے، کبھی وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جا کر وہ مانوس ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہ بتایا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا، وہ خود نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر انسان جو سیکھتا ہے اس کا معیار ہے قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں۔ پہلے استاد ماں اور باپ ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی۔ جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے، تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیوند ہوتی رہتی ہے۔ تہذیب جس کو کہتے ہیں نا، تہذیب سکھاؤ۔ تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے، لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا، فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے۔ اور ان ماؤں سے پوچھتا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، وہ روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں۔ ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں۔ یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہیں، کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے۔ اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ہوتی ہیں خود دھوان کی۔ اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی، تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، تو وہ 18 ماہ کے بچے کو چھوڑ کے جاتے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے، کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر، ان کو 3 سال کی عمر
میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو، 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ، 10 برس بچے کو کیا کرو، سینہ دو، گود دو، کمپنی دو۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے۔ اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کم وقت نے تباہ کر دیا ہے کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو۔ آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں کہ طبیعت چلتی نہیں ہے۔ ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہوئے، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے گی، میں نہیں بول سکتا۔ تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے۔ بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے۔ تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست۔ پہلے تو ماں باپ کو میں کہوں گا کہ پہلے آپ ٹیچر بنو۔ ہمارے اسکول میں پڑھنا پڑھانا آج استاد اور شاگرد والا کام نہیں ہے۔ ایسے ایک لطیفہ ہے، بچے وہ ٹیچر نے بچوں سے کہا، بچوں کہو سی یو پی سب کا، تو وہ بچے کہنے لگے، میڈم سی یو پی کب ہوتا ہے؟ کہیں کہو سی یو سب۔ انہوں نے پھر کہا، میڈم سی یو پی کب ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں، اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں تو اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے۔ یہ اتنے ظالم لوگ، اور اے سی ان کے بند، اے سی لگے ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے، فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن، اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے، اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے۔ تو یہ ادارے تو ظالم ہیں، انہیں تعلیمی ادارے کہنا، یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں، ان کے مالکان کو۔ یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی۔ سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل۔ تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا، تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل، کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑے، اوپر سے ماں کی شکل نہ، اور ہاسٹل کی ایک پیرے والی زندگی۔ تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار، میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا، تو گستاخ تھا۔ جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرما بردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا، لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی۔ تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ، اور میں نے کہا جیسے طاہر میرے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا۔ ہاں میں ظاہری طور پہ کرتا ہوں، لیکن جیسے یہ اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے اٹھتی ہے محبت، وہ میرے اندر کوئی بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ خود ہے، اس عمر میں مجھے اپنے سے جدا کیا جس عمر میں مجھے ان کی صحبت چاہیے اور ان کا پیار چاہیے۔ تو 3 سال میں روتا رہا،
اس کے بعد دل سخت ہو گیا، پھر بس لاہور کے شوق ہو گئے، پھر گھر جانا مشکل ہونے لگا، پھر چھٹیاں بھی اللہ کرے لاہور ہی گزر جائیں۔ تو میری بات اس پر لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ بچے کو انسان بنانے کا کام اللہ نے زیادہ ذمہ داری ماں کی رکھی ہے کہ باپ نے باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کسی کی بیٹی کی بن سکتا ہے مہر، چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹے کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک، اس آنے والی کے ذمے کمانا نہیں ہوگا، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کما کے دینا۔ تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام، اس طرف ان کے درمیان یہ پہلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا، بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی، جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے کدال ماری تو کچھ ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارہ کو نہیں دیا۔ سارہ تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے، اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا، لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر،
تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے، نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، کب دعائیں مانگنی شروع کی۔ 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں۔ تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے، اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر۔ جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنی قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہیں، گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی جی جی، کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہے بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی۔ کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات۔ کہ وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، کہ ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ وہ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، گہرائی، اور وہ ایک ٹیلا سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آپ ان کو یہاں اتاریں، چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے۔ اور جب واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کہا الا من تکلنا، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟
خاموش چلتے چلتے. اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر قدئی پہنچے. قدئی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنوؤں کا پانی پہنچایا ہوا ہے. پہلے یہاں بھرتے تھے سامنے، وہاں بھرتا وہ قدئی ہے. تو یہ آج کا قدئی تو نہیں تھا نا، 3,500 سال پہلے کا قدئی تھا. تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا ہو. تو پھر انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا. اللہ اکبر، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ. سبحان اللہ سبحان. تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور ہاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے. تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی. کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے. یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے. اچھا ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف. ہاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی؟ تھوڑا آپ تصور کریں کہ وہ جو واپس جا رہی ہیں 3-4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی تو جب رات آئی ہوگی، کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3,500 سال پہلے ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے. اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی. کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، اور وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی. پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں. پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی. ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا. اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا ہوگا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی. اور 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں. وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچے کو بلا دو. وہاں کون تھا؟ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے. آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں، کیونکہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں. تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہا یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں. اس تو پتہ نہیں تھا جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی. تو آخری نبی کو لانا تھا نا، تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی. اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا. جیسے لوہا ہے نا، وہ ایک اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا. آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا، اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو. اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس کو
110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی، ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو. پھر جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے. جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں. جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے. لا یقطع الا جدن، پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھے. تو اماں ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا. پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے. 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے. شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے، اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اس اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے. 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں. ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں، وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی. تو ایسی کیا ہے وہ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. ہائے ہائے، مسرور انور کا شعر ہے، اللہ اس کی قبر روشن کرے. کیا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں. تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا. وہ جب دیکھا ہے کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی. یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور پھر دوڑ لگائی جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا. آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب، اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے. آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک. اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں. طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں. اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور 3500 سال سے یہ پانی ہے. تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا. تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا. کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا. نہر دریا کو کہتے ہیں، اللہ پورا دریا چلا دیتا. اور اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانے، تو وہ اندر طے مار گئے. یہ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے، 90s کی بات. تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے، تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں. اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا، اس میں سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے، باقی اتنے ہیں. جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح. پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا. حج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. یہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا. تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا. تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے. اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو. تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی. تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا. ان کا نہیں، بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے. تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے. یہ یمنی قبیلہ تھا. 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے مل آؤ. اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ. تھوڑا تصور تو کرو
کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے، اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گئے تھے. اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں. جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں. تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہا ہاں. تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، بچے کو گود میں دیا اور انہیں پیار کیا، واپس چلے. پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے، کہا جاؤ آپ ذبح کر کے آؤ. اللہ اللہ، یعنی کیا عجیب کہانی ہے. بیٹا کبھی غور کیا کرو. ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے. عمر کیا ہے اس وقت ان کی؟ کوئی 96 سال عمر ہے. جاؤ ذبح کرو. اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر، ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے. کیسے کروں گا، کیا ہوگا. میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. تو وہ 96 سال کا بوڑھا بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر تصورات کی کیسی دنیا ہوگی. یہاں پہنچتے ہیں، بیوی کو بھی نہیں بتاتے میں کس لیے آیا ہوں. 1 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، پتہ نہیں. کہتے ہیں بچے کو تیار کرو، میں اسے سیر کرانے لے جاتا ہوں. اور ان کو وہ بچہ بھی بڑا خوش کہ میرا ابا مجھے لے کے جا رہا. اور مینا پہنچ گئے. میں نے وہ جگہ دیکھی. اب تو پہاڑ انہوں نے پلین کر دیے سارے. وہ ایسے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ تھی. وہاں جا کے کھڑے ہو گئے باپ بیٹا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے الفاظ میں. انی، بیٹا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین میں نے خواب دیکھا ہے اور یقیناً تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے. یہ کس لیے پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ تو کہے گا نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. اس لیے پوچھا کہ خوشی سے راضی ہے تو ذبح اور طرح کروں گا، اور اگر زبردستی کرنی پڑی تو پھر ذبح اور طرح کروں گا. اس لیے کہا فانظر ماذا ترى. اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار کوئی نہیں، صرف ماں کا کردار ہے. ماں اور بیٹا جب خالص ہوتے ہیں، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو، میاں بیوی اولاد کے تعلق کو بہت ڈسٹرب کرتا. یہ انڈین کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے. تو وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل، بابا. ابا تے کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، مطلب ہے فوری کر. افعل، فوراً کر. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو دیکھے گا میں کیسا صبر کر کے دکھاتا ہوں. عمر کیا ہے؟ 6 سال. تو ابراہیم کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے. اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر ایک دم کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑی غمگین ہوگی. تو اپنا کرتا اتارا، کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے. اور مجھے الٹا لیٹاؤ، سیدھا نہ لیٹاؤ، کہیں تیری نظریں میرے چہرے پر پڑیں اور تیرا دل نہ ہل جائے. اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو. فلما اسلما، جب دونوں متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی وصیت پر عمل کیا، ماتھا زمین پہ لگا دیا اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر اور سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے. ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں بال، اور یوں آسمان کو دیکھنا ہی تھا کہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک اس موقع پر، ایک جب طائف میں پتھر پڑے ہمارے نبی. تو کہنے لگے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، یہ دیکھ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں.
اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ اللہ، آسمان والے کا حکم آ گیا، نہیں چلے گی۔ نہ یہاں کوئی لوہا آیا، نہ لوہا موم بنا، چھری تیز دار چھری تھی اور گردن نرم گردن تھی، لیکن نہیں، چلا رہے ہیں اور نہیں چل رہے، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ آخر 2-3 دفعہ جب ناکام ہو گئے تو اٹھے اور چھری کو پتھر پہ تیز کی۔ پھر اللہ نے کہا، جبریل میرا خلیل جوش میں ہے، یہ چھری پار نہ ہو جائے۔ فوراً جنت سے چھترا لو۔ اس لیے آپ ہمیشہ قربانی میں 2 چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ بس جو ہی ایسے چھری پھیری ہے تو جبریل کھینچ لیا اسماعیل کو اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے سمجھا ذبح ہو گیا، تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں حج میں۔ تو جب انہوں نے کپڑا اتارا تو سامنے چھترا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے۔ یہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کی۔ کیا کہانی ہے! اپنے ان واقعات میں عبرت ہے بیٹا، ان کو پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو، ایمان تعدق۔ آپ سب رو رہے ہو، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، لیکن ان واقعات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہاں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ اس لیے ہم نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔